رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحابی رسول نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس جہاں میں سب سے پہلے اللہ نے کس کی تخلیق فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھے، یعنی مٹی اور پانی سے آپ کا گارا بنایا جا رہا تھا، جب بھی میں نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نور محمدی کی تخلیق فرمائی، پھر اس کے بعد ساری دنیا آپ کے نور سے وجود میں آتی ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کا ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب پاک، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو نکتہ چی ہیں، جو کچھ نہ کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ نعوذ باللہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ اب سوچ لیجئے گا کہ اس میں آپ کو علم غیب کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلے گا۔ کوئی انسان کو کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اس منصب کے بارے میں ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ کسی کو کوئی منسٹری دی جاتی ہے تو اس منسٹر کو بتایا جاتا ہے کہ تم وقت کے منسٹر ہو، یہ تمہاری جائیدادیں ہیں، یہ متولی لوگ ہیں، یہ سجادہ گان ہیں، یہ وقت کے تحت یہ زمینات ہیں، یعنی اس کا علم اس کو دیا جاتا ہے۔ یہاں نقطہ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ میں سارے عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سارے عالموں کا رب ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، یعنی جہاں جہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک حضور کی رحمت ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی جہاں تک حکومت ہے، یعنی رب ہے آپ وہاں کے، اور وہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ وہاں کی رحمت ہے، یعنی اللہ نے سارے عالموں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اسی لیے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شہباز صاحب اس نقطے پر سنیں آپ، یعنی اللہ رب العزت نے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالموں کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے دماغ صاف ہونے چاہیے، ان کے دماغوں کو پاک وہ جب ہی کر سکتے ہیں جب وہ عشق نبی میں ڈوب کر درود شریف کا ورد نہ کرے، ان کے دماغ اور دل صاف نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے کی کوشش، ہر چیز میں نقص نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق العظیم بنایا ہے۔
آپ کو سارے نقص سے پاک فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آمد کس کی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دیکھیے شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یعنی جو ایسی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، جس میں ملائکہ فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں ایک رات میں۔ کیوں؟ کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں، مولود شریف کی رات میں، صاحب قرآن تشریف لاتے ہیں۔ بتائیے صاحب قرآن کی عظمت کیسی ہوگی؟ اور وہاں پر ملائکہ فجر تک آ رہے ہیں، اور یہاں پر ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر صبح 70,000 آتے ہیں، شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں حدیث کے مطابق۔ اور جو کوئی فرشتہ، جو کوئی ملائکہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو، اسے پھر دوسری وقت دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہاں پر ایک رات میں فجر تک ملائکہ آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہر روز صبح 70,000، شام 70,000 لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی کو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب میلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ وہی چیز کو میلاد نامے میں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ شب میلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اب کون انگشت نمائی کرے گا؟ کون بتائے گا؟ عبداللہ محدث دہلوی کو تو تبلیغی حضرات بھی بڑا ان کو مانتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث کا علم ہندوستان میں لانے والے عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو کیوں نہ ہم جمع ہو، کیوں نہ ہم خوشی منائیں، کیوں نہ ہم اس احسان کا بدلہ تھوڑا سا بھی چکانے کی کوشش کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا تم جزا نہیں دو گے؟ احسان کا بدلہ احسان۔ اب اس کی تشریح کرتے جائیے۔ اللہ کا ایک احسان ہو رہا ہے ہم پر، تو کیا ہم ان کو یاد کر کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیں گے؟ اچھے سے، یعنی احسان کا مطلب احسان کرنا نہیں، بلکہ اچھے کا بدلہ کیا تم اچھے سے نہیں دو گے؟ یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو جمع کرے، کھانا کھلائے، قال اللہ قال رسول اللہ کی مجلس سے جمائے، حضور کا ذکر فرمائے، سلام پڑھے، درود پڑھے، یہی میلاد شریف ہے۔ اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ متبرک بات ہے، احسن عمل ہے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ نیازی صاحب کی، رحم اللہ خان نیازی صاحب کی یہ محفلیں تا قیامت چلتی رہے، ان کی نسلوں میں، اور انہیں برکت عطا کرے۔ اور جو لوگ آج میلاد شریف منا رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں اپنے اپنے حسب استطاعت، اللہ تعالیٰ سب کے اس کار خیر کو قبول فرمائیں۔ اور جو لوگ نہیں منا رہے ہیں غلط فہمیوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔